love for all, hatred for none. The following program is sponsored by the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Germany. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 اپریل ہے، جی ایم ٹی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے ہیں، اور ہم یہاں ایم ٹی اسٹوڈیو جرمنی سے آپ کی خدمت میں پروگرام راہ خدا کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح لائیو اور انٹریکٹیو ہوتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے ویورز اس پروگرام کے دوران ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہوں اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنے جوابات موصول کر سکیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ جو علماء جن کا پینل ساتھ شریک گفتگو ہے وہ مکرم محترم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں، اسی طرح سے مکرم محترم حفیظ اللہ بروانہ صاحب ہیں۔ تو آپ دوستوں کا خاکسار خیر مقدم کرتا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، ہمارا تعلق اس وجود کے ساتھ ہے جس کی آج ساری دنیا منتظر ہے۔ کہاں مسلمان، کہاں عیسائی، کہاں یہود، کہاں دیگر انبیاء، دیگر اقوام، سب اس آخری زمانے میں ایک موعود نبی کی منتظر ہیں۔ مختلف نام دیے گئے ہیں، مختلف تصورات ہیں، لیکن جس قوم میں سب سے زیادہ اور سب سے تفصیل سے اس کے متعلق خبر دی گئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت ہے۔ تو اسی وجود کے ساتھ پھر اسی امت کی بھی تقدیر وابستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے وہ تمام وعدے جو خدا تعالیٰ نے گزشتہ تمام انبیاء کے ساتھ بھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے پاک کلام قرآن مجید میں جو باتیں ہم سے سب کی ہیں، سب وعدے کیے ہیں، ہم نے ان کو سچا پایا۔ ہمارے لیے خدا تعالیٰ آج بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے پہلے زندہ تھا، آج بھی ویسے ہی اپنی قدرتیں دکھاتا ہے، آج بھی ویسے ہی اپنے ماننے والوں کی تائید و نصرت کرتا ہے، اور ہر مصیبت، ہر تکلیف کی گھڑی میں وہ سب سے بڑا ساتھی، حامی و ناصر اور ان کا حقیقی اور سچا مولا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں اور کس وجہ سے ہم آج کے اس پروگرام میں اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ امت مسلمہ جن حالات سے آج گزر رہی ہے وہ سب ہم سب کے سامنے ہیں، نہایت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ وہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ ان تمام حالات سے متاثر ہوئے بغیر گزر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اپنے شعر میں آپ فرماتے ہیں، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار کا آخر کنن دعوی حب پیمبرم، کہ اے دل تو خاطر اینا، ان کی خاطر اس قوم کی طرف، مسلمانوں کی طرف تو رخ کر، توجہ کر کہ آخر وہ میرے پیارے رسول، میرے محب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہونے والی قوم ہے، آپ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ شروع سے ہی جہاں کہیں بھی امت مسلمہ پر کسی رنگ میں بھی کوئی مشکل اور تکلیف آئی، جماعت احمدیہ کے خلفاء ہمیشہ ہمیں دعا کی طرف اور ان تمام ذرائع جو ہمارے لیے میسر ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے رہے، تقاریر کے ذریعے سے، تصانیف کے ذریعے سے، پھر جو بھی سفارتی کوششوں کے ذریعے سے بھی جہاں کہیں بھی ہو سکی تو جماعت احمدیہ ہمیشہ سب سے آگے رہی ہے اور کوشش کرتی رہی ہے۔ لیکن ایک چیز جو شروع سے ہی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی فرمایا ہے، اور آج حضرت مسیح السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، پھر آگے آپ کے خلفاء جس طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اگر آج مسلمانوں کے لیے کوئی حربہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں اور دعا کا ہتھیار ہاتھ میں لیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں
ہم شروع میں بہرحال اس بارے میں بات چیت اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں امت مسلمہ کے لیے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود امام مہدی کی بہت سی بشارت اس رنگ میں بھی دی کہ اس کے ذریعے سے، اس کے آنے سے اسلام کا احیاء ہوگا اور اسلام پھر سے ان ترقی کی راستوں کی طرف جائے گا. تو ہمارا یقین اور ایمان تو ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تمام پیشن گوئیوں کے ساتھ، تمام وعدوں کو پورا کرتے ہوئے. خدا کی تائیدات کے نشانات ہم نے دیکھے ہیں. تو یہاں پھر ظاہر ہے جنہوں نے پھر ایمان نہیں لائے انہوں نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، وہ اس دوسرے کنارے کے دوسری طرف کھڑے ہیں. تو یہاں پر یہ سوالات بہرحال اٹھتا ہے، ہمارے اپنے احمدیوں کے ذہن میں بھی اٹھتا ہے کہ جن حالات میں، جن مشکلات میں آج امت مسلمہ گرفتار ہے، تو جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے ہے؟ تو اس حوالے سے ہم خاکسار ہمارے مکرم شمشاد احمد قمر صاحب ان سے درخواست کرے گا کہ آپ اس طرف اس موضوع کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں برائے کرم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، بعض لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں کہ کیا یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کے انکار کی وجہ سے نہیں، یعنی نبی جب آتا ہے تو نبی عذاب کو لے کے نہیں آیا کرتا، نبی ہمیشہ زندگی لے کے آیا کرتا ہے. نبی کی وجہ سے عذاب نہیں آتے، عذاب کی وجہ سے نبی آتے ہیں. تو مین وجہ یہ ہے کہ جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، خدا کے قریب نہیں رہتا، خدا تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ اپنے آپ کو خدا سے دور کر لیتا ہے. اور وہ خدا جس نے انسان کی حفاظت کرنی ہے، جب وہ اس سے دور چلا جائے گا وہ خدا کی حفاظت میں نہیں رہتا. پھر جب نہیں رہتا تو وہ مومن ہو یا کافر ہو، پھر خدا کی نظر میں سب برابر ہو جاتے ہیں. کیونکہ مومن کو اس کا ایمان تب فائدہ دیتا ہے اگر وہ اس تعلیم کے اوپر جو اللہ نے اسے عطا کی ہے اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بیان فرماتا ہے کہ جب خدا سے دوری کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیجے بغیر ان کو عذاب نہیں دیا کرتا. پہلے نبی بھیجتا ہے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے خدا، تاکہ اس نبی کی تعلیم پر عمل کریں، واپس خدا کی طرف آئیں اور بچ جائیں. اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم تب تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک کسی رسول کو نہ بھیج دیں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا، بلکہ عذاب کا مستحق ہو جانا اتمام حجت کے لیے نبی کو لاتا ہے. اور سخت عذاب بغیر نبی کے آتا ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ نبی کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، عذاب کی وجہ سے نبی آتا ہے. کیا نبی دراصل ان کو عذاب سے بچانے آتا ہے. مثال کے طور پہ اب ایک مریض ہے، وہ غلط دوائیاں استعمال کر رہا ہے، غلط حکیموں سے پھکیاں لے لے کے اپنا علاج خود ہی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی صحت ٹھیک ہونے کی بجائے صحت مسلسل مزید خراب ہوتی چلی جائے، اور ہوتے ہوتے وہ موت کے منہ میں پہنچ جائے، تو اس وقت کوئی ڈاکٹر آ جائے اس کو بچانے کے لیے، اور وہ ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، تجویز کرتا ہے کہ بھئی جو دوائی تم کھا رہے ہو یہ دوائی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے درست دوائی تجویز کرتا ہے کہ یہ اصل دوائی ہے، یہ کھاؤ گے تو موت سے بچ سکتے ہو. لیکن وہ اس دوائی کو اختیار نہیں کرتا، اور اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے. تو کیا اس ڈاکٹر کا قصور ہے کہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے مرا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں مرا. وہ ڈاکٹر تو اس کو بچانے کے لیے آیا تھا، ڈاکٹر اس کو نسخے دے رہا ہے کہ بھی یہ تعلیم ہے، اس دوائی کو استعمال کرو، لیکن اس نے جب نہیں کی تو اس کی موت اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہوتی ہے. وہ اس ڈاکٹر کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا. بالکل. اس لیے آج اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، حضرت مسیح علیہ السلام کی وجہ سے نہیں. وہ مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہو، جب خدا سے دور ہو جائیں گے تو عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. اور جب عذاب کے مستحق ہوتے ہیں تو ان میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ قوموں پر چڑھائی کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں اور عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. یہی تعلیم اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، بندہ پہلے تو ہر
بستی میں نبی آیا کرتا تھا، لیکن اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے تھے، اور آنے والے مسیح اور مہدی نے بھی پوری دنیا کے لیے آنا تھا۔ اس لیے اس تعلیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ تیرا رب تب تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، کہ ہر بستی میں نہیں تو کم از کم اس کی کسی ایک مرکزی بستی کے اندر رسول بھیجنا لے۔ پہلی آیت میں تھا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یہاں مزید وضاحت کر دی کہ جب رسول بھیجتے ہیں تو جب گلوبل ویلیج ہوگا تو کسی مرکزی بستی میں رسول آئے گا اور وہ ان کو یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے، اور جب تک یہ نہ ہو لے ہم لوگوں کو ہلاک نہیں کرتے۔ یعنی جو بڑا عذاب مین آیا کرتا ہے وہ اس طرح نہیں آیا کرتا۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 60 ہے، اس سے کوئی 8-10 آیتیں پہلے جائیں، آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ جو ان کو مصیبت پہنچے گی، جو کون سی مصیبت، کون سا عذاب، جو ان کے اپنے ہاتھوں نے کمایا ہے، انہی کے عملوں کا نتیجہ ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہنا ہے، وہ اعتراض کریں گے۔ اگر بغیر نبی کے عذاب اس طرح آ جائے تو پھر فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پھر انہوں نے کہنا کہ اے خدایا تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے اور اس عذاب سے بچ جاتے۔ یہ وجہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بھئی اگر ہم بغیر نبی بھیجے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر عذاب اس طرح نازل کر دیں اور ان کو نہ بچانے کی کوشش کریں، پھر انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ اے خدا تو نے رسول کیوں نہ بھیج دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم رسول بھیجے بغیر اس لیے عذاب نہیں دیتے، اور جب گلوبل ویلیج ہے تو ہم کسی ایک بستی میں ضرور عذاب نبی بھیجتے ہیں، اور وہ نبی خدا کی تعلیم ان کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ کی آیات بیان کرتا ہے، تو جو اس تعلیم کے مطابق عمل کرے گا۔ اب وہ عمل جو آنے والا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، وہ تمام دنیا کے لیے تھے۔ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام دنیا کے لیے ہے۔ آنے والا مسیح اور مہدی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام دنیا کے لیے ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطب آج مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم قومیں بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہر قوم مخاطب ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی ہے، اور مین وجہ کیا ہے؟ خدا سے دوری۔ جب یہ خدا سے دوری ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم ایسے عذاب نہیں دیا کرتے، اور جب پھر نبی بھیجنے کے باوجود عذاب وہ اس تعلیم پر عمل نہیں کرتے، پھر عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب فیصلہ ہو جائے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ اب اس کو ہلاک کرنا پڑے گا، پھر أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم اس کے آسودہ، یعنی وجہ کیا ہے کہ جب مال اور دولت قوموں کے پاس آ جاتا ہے نا تو وہ خدا سے دور چلی جاتی ہیں، عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہیں، عیاشیوں میں پڑ جاتی ہیں، اور یہ چیز ان کو خدا سے دور لے جاتی ہے۔ ان آسودہ حال لوگوں کو ہم ایک امر بھیجتے ہیں۔ امر کیا ہے؟ دوسری جگہ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا کہ روح خدا کے امر کا نام ہے۔ خدا کے امر کو، وہ امر جو ہے یعنی خدا کا نبی خدا کے حکم سے آتا ہے، اس کے امر سے آتا ہے، اور وہ روح بن کے آتا ہے، روح سے زندگی ملتی ہے، وہ دنیا کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے، قبروں سے نکالنے کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس کا انکار کر دیتے ہیں، آگے فرمایا فَفَسَقُوا فِيهَا، نبی آتا ہے، خدا کا امر آتا ہے، حکم آتا ہے، لیکن وہ اس حکم کو تسلیم کرنے کی بجائے فسق و فجور اختیار کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، پھر ان کے اوپر یہ قول خدا کا کہ انہوں نے پھر تباہ ہونا ہی ہونا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم تباہ کرتے ہیں۔ جب خدا سے دوری اختیار کر لے، جب دیکھیں ایک مومن ہے، ان کو خدا نے کتاب دی ہے، کتاب ہونے کے باوجود، نبی آ جانے کے باوجود وہ جب خود اس کتاب پر عمل نہیں کرتے، خدا سے دوری اختیار کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان کہلاتا ہے، یہودی کہلاتا ہے، عیسائی، پھر خدا کی نظروں میں سب برابر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب خدا نے نبی بھیج دیا بچانے کے لیے، انہوں نے وہ اس تعلیم کی طرف نہیں آئے، تو پھر ٹھیک ہے، جس کا زور چلے گا وہ دوسرے کو مارے گا، اور قوم میں پھر ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے، جیسے پہلی جنگ عظیم میں تباہ ہوئی ہیں، دوسری میں ہوئی ہیں،
اب تیسرے میں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ قرآن کریم کی اور بہت سی آیات ہیں جو بتا رہی ہیں. تو پھر یہ صرف مسلمانوں کا، پھر یہ ایک غزہ یا لبنان یا ایران کا سوال نہیں رہے گا، یہ پوری ایک عالمی تباہی کا ذکر قرآن کریم میں ہے جو بہت بھیانک ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو مین وجہ کیا ہے کہ مین وجہ خدا سے دوری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کو ہم اس رنگ میں نہیں کہتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارسال فرمایا کہ اس عذاب سے بچائیں. اب دنیا کا کام ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، کہ وہ اس خدا کے مسیح پر ایمان لائیں. تو ایمان لانا ان کو اس عذاب سے بچا سکتا ہے. اگر نہیں لائیں گے تو خدا سے دوری، اور خدا سے دوری کا نتیجہ پھر یہ تباہی ہے جس کی طرف دنیا تیزی کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس پر روشنی ڈالی. حفیظ اللہ صاحب، یہاں پر اسی حوالے سے ایک دوسرے رنگ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. تو یہ بھی ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، لوگ بھی کرتے ہیں، بلکہ ایک تمسخر کے رنگ میں ایک دنیا کے لیڈر نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تمام حمد اللہ کے لیے ہے، بڑا تمسخر کے رنگ میں، کہ گویا دوسرے رنگ میں کہ یہ مسلمان تو اللہ کے ہیں ہی نہیں نا، یعنی اس میں ایک موکری تھی بہت بڑی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام اگر سچا مذہب ہے، جو یقیناً ہے، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے، تو یہاں پر لوگ یہ بہرحال سوالات لوگوں کے دلوں میں اٹھتے ہیں، تو پھر مسلمان کیوں مارے کھاتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس پھر کس وجہ سے طاقت نہیں ہے، بلکہ برعکس جو کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، دوسرے قسم کا انکار کرنے والے ہیں، وہ طاقتور ہیں ان کے مقابلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ تعالیٰ صاحب. بات یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ مکمل، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے یہ انصاف کا معیار ہے کہ جس کے پاس دنیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس دنیا، اس کا مطلب ہے انصاف اور عدل ہمیشہ اسی کے پاس ہی ہے. اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو سچا مذہب ہے دنیا میں وہ ہمیشہ غالب ہی رہے گا، بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو الہی جماعتیں ہوتی ہیں، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ایک ابتلاء اور امتحانات سے گزاری جاتی ہیں. وہ اخلاق دنیا کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. یہی ہم انبیاء کی تاریخ میں دیکھتے ہیں. قرآن کریم بھی یہی بتاتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور آخر پہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان تمام ابتلاعات سے جو دنیا کو چھوڑ کر خدا کی خاطر ان ابتلاعات سے جو ثابت قدم رہتے ہیں، پھر ان کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے. تو کبھی بھی جو نبی یا الہی جماعتیں ہوتی ہیں، جو خدا تعالیٰ کی ماموروں کی سچی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ان کو غلبہ، دنیا داری مل گئی، بادشاہتیں مل گئی. انبیاء تو اس مقصد کے لیے کبھی آتے ہی نہیں. ہاں، وہ اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت، خدا تعالیٰ کی توحید کو اس دنیا میں قائم کیا جائے. اگر یہ بات ہے تو ہم بنی اسرائیل کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی تو کمزور تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، کہ وہ ایک وقت تھا کہ کیا مشرق اور کیا مغرب، تمام میں سب سے کمزور ترین وہ قوم سمجھی جاتی تھی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نہ کی. پھر اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یقیناً وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی تھے، تو اس کی جماعت جو ہے 300 سال تک ابتلاعات میں جو گزری ہے، غاروں میں انہوں نے پناہ لی ہے. ان کے پاس کہاں 300 سال تک بادشاہ تھی. ہر قسم کا ظلم اور بربریت اس قوم نے برداشت کیا، اور ایک لمبا عرصہ تک دنیا کے مظالم جو ہیں وہ سہتے رہے ہیں. نعوذ باللہ، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے نہیں تھے؟ یا آپ کی جو قائم کردہ جماعت تھی جو اصل توحید کے لیے آئے تھے اور توحید پر قائم ہوئی تھی، کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی؟ خدا تعالیٰ نے ان کو ایسے چھوڑ دیا. تو یہ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو یہ تاریخ میں حالات بدلتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی خدا تعالیٰ غلبہ دیتا ہے، ہر قوم کو دیتا ہے. اب اگر ہم اسلام کے بارے میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی 100 سال تک مسلمان غالب رہے ہیں. دنیاوی لحاظ سے بھی پوری دنیا، تقریباً پوری دنیا پہ حکومتیں مسلمانوں کی قائم ہوئی ہیں، اور یہ چند سالوں کی بات نہیں، کئی 100 سال تک.
تو یہ ابھی چند سال پہلے مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئی ہیں، تو خدا تعالیٰ نے اگر یہ دیکھا جائے سچائی کا معیار ہے تو اس لحاظ سے بھی خدا تعالیٰ نے ان کو دولت تو دی ہے، دنیا بھی دی ہے، بادشاہت ہی دی ہے، تو خدا تعالیٰ یہ تمام دنیا بھی دے کے آزمائش کے طور پر دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرے وجود کو بھلا دیتے ہیں یا میرے وجود کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور غربت کی حالت میں بھی خدا تعالیٰ آزماتا ہے کہ اس حالت میں بھی خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرے لائے ہوئے دین یا میرے نبی کو یہ مانتے ہیں اور اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا قوموں کی جو زوال کی داستان ہے، یہ ہر قوم کے اوپر زوال بھی آیا ہے، عروج بھی آیا ہے۔ یہ اس چیز کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ جو ہے حقیقت میں یہی صداقت کا معیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا دین سے دور ہونا ایک یہ بھی زوال کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہتیں تو دیں، لیکن جیسے شمشاد صاحب نے فرمایا کہ جب وہ خدا تعالیٰ کو بھول بیٹھے ان دنیا داری میں پڑھ کر، جب آسائش اور عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے، اصل مقصد کو بھول بیٹھے، توحید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھی اسی توحید کو مٹانے کے درپائے ہو گئے، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر مسلمان اس حقیقی تعلیم سے دور ہو گئے، پھر وہ سچائی کو بھی چھوڑ بیٹھے، وہ علم کو بھی چھوڑ بیٹھے، وہ اخلاقیات کو بھی بھول گئے، وہ خدا تعالیٰ کی توحید کو بھی بھول گئے، خدا تعالیٰ کے ان احکامات جو ان پر فرض کیے گئے تھے وہ بھی بھول گئے۔ تو جب وہ تمام تعلیم کو بھول گیا تو پھر خدا تعالیٰ کسی قوم سے اس وجہ سے پیار نہیں کرتا کہ وہ فلاں قوم ہے، بنی اسرائیل ہے یا بنی اسماعیل ہے یا عیسیٰ کی قوم ہے یا حضرت موسیٰ کی قوم ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ قوم ہے اس لیے یہ جو مرضی کرے یہ ایسا کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب یہی چیزیں ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ جب انہوں نے سچائی کو بھی چھوڑ دیا، سب چیز کو خیر بات کر دیا، تو دوسری قوموں نے علم میں بھی ترقی کی، ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کی، سائنس میں بھی ترقی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اس چیز میں سرخرو کیا اور دنیا ان کو عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو جو قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہ کرنا چاہتی ہو، خدا تعالیٰ ان کے اندر وہ تبدیلی کس طرح کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، یہاں لفظ انسان کا استعمال ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمان نہیں استعمال کیا، کہ ہر وہ شخص جو انسان ہے اگر وہ کوئی بھی کوشش، اگر خدا تعالیٰ کی طرف وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو ملتا ہوں، اگر وہ دنیا کے لیے بھی کوشش کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر مسلمان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، دین کو بھی چھوڑ دیں، دنیا کو بھی چھوڑ دیں، اور آج ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال اس میں دیتا ہوں۔ پاکستان کا ملک ہے، اس کے وسائل محدود ہے اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، لیکن اس کے باوجود قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھایا۔ وہ ہر ممکن اس نے کوشش کی کہ اپنے دفاع جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، خواہ پیٹ ہی کاٹنا پڑے، اور یہ کیا۔ جو بھی دفاعی ضروریات تھیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کی، اور آج دیکھ لیں کہ پاکستان اس وجہ سے کسی لحاظ سے بچا ہوا ہے۔ یہی چیز جب ہم دوسرے ممالک، اسلامی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے خدا تعالیٰ کو بھی چھوڑ دیا، تعلیم کو بھی بھلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی تو اپنے جو دفاع تھا اس سے بھی بھول گئے۔ اب کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری قومیں آ کے آپ کا دفاع کریں؟ تو اپنا دفاع دوسری قوموں کے سپرد کر دیا کہ دوسری قومیں آئیں اور ہمارا دفاع کریں۔ یہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسری قومیں آپ کا دفاع کریں۔ تو ہر لحاظ سے دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کے جو خدا تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی عطا کیا تھا، دنیا کی آسائش بھی عطا کی تھی، تو نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، ان آسائشوں میں پڑھ کے تعلیم میں بھی پیچھے رہ گئے، دنیا میں بھی پیچھے رہ گئے، اور ہر لحاظ سے اپنا وہ جو ایک معیار تھا دنیا کے لحاظ سے جو کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لے کہ پورا جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں وہ اس وقت ان کا دفاع دوسرے ہاتھوں میں ہے۔ تو جب دوسرے ہاتھوں میں ہے تو پھر یہ وہ جو مرضی کریں ان کے ساتھ، انہوں نے تو ان کا دفاع نہیں کرنا۔ تو یہ وجہ ہے، یہ کبھی نہیں ہے کہ اسلام سچا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹا ہے تو اس وجہ سے۔ تو جب بدعمالیاں جو ہیں، انسان اپنی وہ بدعمالیوں کی وجہ سے جب ان طریقوں کو چھوڑتا ہے، دین کو بھی چھوڑتا ہے، دنیا کو بھی چھوڑتا ہے، تو جب دونوں طریق سے چھوڑتا ہے تو پھر وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ سزا کا خود مستحق ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سزا نہیں دیتا کسی قوم کو کہ اس وجہ سے کہ یہ قوم میری پیاری ہے اور میں اب اس کا دفاع میرا ذمہ ہے، نہیں۔ اگر ہم خدا کو بھول جائیں گے،
اگر دنیا کے اسباب بھی نہیں اپنائیں گے تو پھر خدا تعالیٰ کو ایسی قوم کی پرواہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اگر اس کے فرمان پہ عمل کرے تو یقیناً خدا تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. جی ٹھیک ہے شفیع اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کے اس جواب کے دوران میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ مسلمان تو انہیں تو زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے. اعظم سی اسلام نے جگہ فرمایا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جسے ہر چیز خدا تعالیٰ نے بتا دی، سکھا دی، سب سے بہترین استاد مل گیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. تو جیسے ایک والد کے گھر بچے ہوتے ہیں مختلف، ایک بیٹا جس کو سب کچھ سکھایا ہوتا ہے، اگر جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس وقت وہ قابل برداشت نہیں ہوتا بالمقابل اس کے جو پہلے سے ہی آوارہ ہے، نہ تو دین نہ اس طرح توجہ ہے. تو اس لیے جہاں بہت بڑی رحمت ہے وہاں پہ خدا تعالیٰ کا یہ بھی ایک سنت ہے جو دیکھنے کو ملتی ہے. تو بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین. جیسے کہ شروع میں خاک صاحب نے عرض کی تھی کہ ہمارا یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، اور آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی اور اس طرح سے کال کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو اسی طرح سے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہمارے ایک کالر موجود ہیں، تو ہم ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، میں عارف الزمان بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تیسری جنگ عظیم کے بارے میں کوئی پیشگوئی کی، ٹھیک ہے، اور اس تیسری جنگ عظیم کی سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ جی جی اس کی وضاحت فرمائیے، جزاکم اللہ. جی جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. تو حفیظ صاحب آپ نے سمجھ لیا سوال. تو انشاءاللہ پروگرام کے بھی کچھ دیر بعد آگے جیسے بڑھیں گے تو خاک صاحب آپ کی طرف اس سوال کو لے کر آئے گا. ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں. تو شمشاد صاحب آپ سے یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں، جیسا کہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ممالک آج اس دور میں یہ جارحانہ طور پر یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور یہ جو ریسنٹلی تازہ حملہ بھی ہوا ہے ایران کے اوپر، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، پھر امریکہ بھی شامل ہے. تو اس سے قبل بھی جو فلسطین کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو بالکل ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے درست نہیں ہو رہی، اور پھر ابھی غزہ کو بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال انسانوں کے اندر ایک طبعی رد عمل پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس رد عمل کے نتیجے میں پھر انسان اس حوالے سے نشاندہی بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے. تو اب یہاں پر یہ جو قوم یہود کے حوالے سے شروع سے ہی اسلام پر یہ تنقید بھی ہوتی آ رہی ہے ویسٹرن ممالک کی طرف سے بھی، اور یہاں پہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ آواز بہت بلند کی جاتی ہے کہ گویا مسلمانوں میں ایک قسم کا اینٹی سیمیٹزم ہے، یعنی یہود کے خلاف ایک تعصبانہ سا رویہ ہے ایک، اور ان کے خلاف ایک نفرت رکھتے ہیں. تو اس ٹاپک پہ بات کرنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت مسیح السلام نے آ کر اسلام کی جو سچی تصویر ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی ہے، ایک عالمگیر مذہب کی حیثیت سے، ایک ایسا مذہب ہے جو کوئی امتیاز نہیں کرتا، سب سے ایک جیسا ہی سلوک کرتا ہے. تو اس کا پھر ہم کیا جواب دیتے ہیں، کیا جواب دے سکتے ہیں کہ جب کہا جائے کہ گویا مسلمانوں میں مذہبی اعتبار سے، مذہب کی وجہ سے ہی یہ نفرت یہود کے خلاف ہے؟ یہ مغرب کی طرف سے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا ہے کہ جی یہودیوں کے خلاف نفرت ہے، کافروں کو قتل کرنے کا حکم ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. بات یہ نہیں ہے، یہ عدل اور انصاف سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. قرآن کریم کی تعلیم جو خدا تعالیٰ کی اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک تعلیم ہے، اس میں صرف یہود کا تو ذکر نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت ساری قوموں کا ذکر ہے. اور جب مختلف اقوام کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو وہ کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ وہ ان کے لیے بیان کر رہا ہے جو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کریں گے. ان کے لیے بیان کر رہا ہے کہ یہ قومیں ہیں جنہوں نے خدا کے احکامات پر عمل کیا اور ان کو یہ اجر ملا، اور یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے احکامات، ان میں سے اگر کسی نے انکار کیا ان کا، تو اس کو کیا اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا. یہ بنیادی چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. جہاں تک بنی اسرائیل کا، یہود کا یا عیسائیوں کا ذکر ہے یا اہل کتاب کا ذکر ہے، وہاں یہ کہنا کہ جی ان کے خلاف باتیں قرآن کریم میں ہیں، یہ تو ایک پہلو ہے نا. جو ان کے حق میں باتیں ہیں وہ کیوں پیش نہیں کرتے؟ قرآن کریم نے دیکھیں ایک بنیادی اصول مقرر فرمایا ہے کہ جو بھی خدا کے قریب آئے گا،
خدا کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ خدا کا محبوب ٹھہرے گا. ہاں جو انکار کرے گا اور خدا سے دور جائے گا وہ اس کا نتیجہ، وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اب قرآن کریم اللہ جو بنیادی طور پر بالکل کھول کے بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ تمہارے قبیلے اور یہ جو قومیں بنائی ہیں یہ صرف ایک تعارف کے لیے ہے، یہ کسی تفاخر کے لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو معزز ہے زیادہ خدا کے نزدیک وہ وہی ہے جو تقوی شعار ہے، جو تقوی میں زیادہ ہے وہ خدا کے حضور قریب ہے خدا کے. اب اس میں کسی قوم کی تخصیص نہیں کی، کسی قبیلے کی تخصیص نہیں کی. خدا نے واضح فرمایا ہے کہ یہ قومیں اور قبیلے یہ صرف آپس کے ایک تعارف کے لیے ہیں، اور خدا کے قریب سب سے وہ ہوگا جو خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. یہی وہ تعلیم ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے واضح فرمایا کہ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کہ اے لوگو غور سے سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، یعنی نسل کے لحاظ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. اور پھر فرمایا ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، اور نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو سرخ پر فضیلت ہے. ہاں اگر فضیلت ہے کسی کو کسی دوسرے کے اوپر وہ صرف تقوی کے حوالے سے ہے. وہ وہی تعلیم ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، یہی تعلیم ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ سب انسان برابر ہیں، سب قومیں خدا کی نظر میں برابر ہیں. ہاں معزز وہ ہے جو خدا کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو خدا خوفی کرتا ہے، جو اس کے مخلوق کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آتا ہے، تقوی سے کام لیتا ہے. بلکہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ان انبیاء کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کی. یہ دیکھیں ایک طرف اگر ان میں کچھ کمزوریوں کا ذکر کیا ہے، وہاں بنی اسرائیل کی اچھی باتوں کو بھی پیش کیا ہے، لیکن افسوس ہے ان کو پیش نہیں کرتے. جہاں کمزوری کا ذکر ہے اس کو پیش کر کے کہتے ہیں جی یہ ہمارے خلاف منصوبہ ہے. خلاف نہیں ہے، جو حق میں بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، کہ ہم نے تورات اتاری تھی. اس تورات کو ٹھیک ہے اب وہ منسوخ ہو گئی ہے، نئی کتاب خدا تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، لیکن وہ اپنے وقت کے لحاظ سے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہدایت تھی اور اس کے اندر بھی نور تھا. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اور یہ وہ ہدایت تھی، یہ وہ نور تھا جس کے لیے وہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ یہودیوں کے لیے ان کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. اب یہاں تو خدا تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے. اور پھر مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، کہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ ہمارے اوپر اترا ہے خدا کی طرف سے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اترا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر ہے. و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ اسحاق پر بھی یعقوب پر بھی علیہ السلام اور ان کی نسلوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اتارا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر نبیوں پر جو بنی اسرائیل کے تھے ان پر جو کچھ بھی اترا ہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اب قرآن کریم اس سے بالکل کھول کے بیان فرما رہا ہے، اس سے زیادہ کیا وضاحت کرے کہ جو ان کے انبیاء گزرے ہم ان کی کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی جو کتاب گزری ہے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. اور پھر یہ آگے ایک آیت نمبر، یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 17 ہے. اللہ فرماتا ہے لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات، ہم نے طیبات میں سے ان کو یہ ساری چیزیں دی تھیں، نبوت بھی عطا کی تھی. وفضلناہم علی العالمین، ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. یہ کیا ان کی تذلیل کی جا رہی ہے؟ ان کی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ واضح بیان فرماتا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ان میں برے بھی ہیں لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور یہ ہر قوم میں ہوتے ہیں. یہ تو انصاف کی بات کر رہا ہے قرآن کریم. ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم بیان فرماتا ہے لیسوا سواء، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. فرمایا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ
आना अल-लैल वहम यस्जुदून, कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला की आयत की तिलावत करते हैं, वो रातों को सजदे करते हैं, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊना फिल खैरात उलाइका हुमुस सालिहून उलाइका मिनस सालिहीन, कि उनमें ऐसे भी हैं जो अमर बिल मारूफ भी करते हैं, नहीं अनिल मुनकर। अब ये देखें, ये सारी उनकी खूबियाँ, उनकी तारीफ़ भी अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि बनी इसराइल में सारे एक जैसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे लोग भी हैं। रासिखून फिल इल्म जो हैं, जो इल्म जानते हैं, फरमाया कि उनमें बहुत अच्छे हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाता है कि बारकना अलैहि, कि हमने उस पर बरकत उतारी थी, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। और फिर फरमाया व अला इसहाक़, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर भी हमने बरकत उतारी थी। फिर फरमाता है व मिन ज़ुर्रियतिहिमा, इन दोनों की औलादों में से मोहसिनुन, खूबसूरत अमाल करने वाले भी हैं, मोहसिन भी हैं, अच्छे अमाल करने वाले हैं, व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, हाँ अपने नफ्सों पर खुले खुले जुल्म करने वाले भी हैं। तो ये चीज़ें देखें, कुरान करीम ने जहाँ उनकी अच्छी बातें हैं उनकी अच्छी बातों का जिक्र किया, जहाँ बुरी बातें हैं उनकी बुरी बातों का भी जिक्र किया। अब इतनी उनकी तारीफ़ भी की और उनको अपने ज़माने में सबसे फजीलत याफ्ता भी करार दिया। लेकिन किसी कौम की फजीलत बयान की जाए, अगर किसी कौम की अगर कुरान करीम तारीफ़ बयान फरमा रहा है, तो अल्लाह ताला, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ताला अब उनकी गलतियों को भी दुरुस्त करार दे देगा, नहीं। जहाँ किसी कौम के अच्छे कामों की खुदा ने तारीफ़ की है, वहाँ उनके गलत कामों की तनकीद भी की है, उनको गलत करार दिया है, और हमें ये इशारा किया है कि तुम भी ऐसे ना बन जाना, वरना अगर उनकी तरह तुम ईमान लाओगे अपने वक्त के नबी पर, उस किताब के मुताबिक अमल करोगे, तो जिस तरह उनको फजीलत मिली थी, ऐ मुसलमानों तुम्हें भी फजीलत मिलेगी। और अगर उनकी तरह जिन्होंने इनकार किया, वो किताब होने के बावजूद अपनी तालीम से दूर चले गए, तो फिर वो दूरी जो है वो खुदा, लानत का मतलब क्या है? खुदा से दूरी का नाम लानत है। तो जब खुदा से दूर हो जाएगा तो इसका मतलब वो लानत में पड़ गए। तो मुसलमानों को गोया खबरदार किया कि तुम भी अगर अपनी तालीम से दूर हो जाएगे तो तुम भी उनकी तरह हो जाओगे। तो इसमें यह कहना कि जी यहूदियों को सिर्फ कंडेम किया है, ये बात बिल्कुल गलत है। बनी इसराइल, वो अहले किताब, यहूदी हों, ईसाई हों, दीगर हों, जहाँ उनकी अच्छी बातें हैं, कुरान करीम ने वाज़े तौर पर उनकी अच्छी बातों की तारीफ़ की है, उनको फजीलत का जिक्र किया है, उनकी किताब में हिदायत का जिक्र किया है, उसमें नूर का जिक्र किया है। हाँ, जहाँ तक उनके गलत अमाल का ताल्लुक़ है, गलत अमाल की निशानदेही करना ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है कि आज भी दुनिया में पता चलना चाहिए कि हमें कौन सी बातें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए गलत हैं। आज आप बताते नहीं हैं, डॉक्टर सारे बताते हैं कि भाई ये काम करोगे तुम्हारी सेहत के लिए ख़राब है, ये चीज़ें खाओगे पियोगे ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी हैं। यही खुदा ताला कुरान करीम में बयान फरमाता है कि तुम ये आमाल करोगे तो तुम्हारी रूहानी सेहत के लिए ये ख़राब होगा, और ये काम करोगे तो तुम्हारी रूहानी सेहत के लिए अच्छा है। तो अल्लाह ताला ने यहूदी हों, ईसाई हों, दूसरे हों, कोई भी अहले किताब हो, यहाँ तक कि मुशरिक भी हों, जो किसी का अच्छा काम है, कुरान करीम उस अच्छे काम की कदर करता है। और जहाँ किसी ने कोई गलत हरकतें की हैं, गलत आमाल किए हैं, जिसका नतीजा इस दुनिया में भी गलत निकलता है, आखिरत में भी गलत निकलेगा, उसकी निशानदेही किया। और ये मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे कामों से मुसलमान भी बचें। तो इसमें यह कहना कि जी यहूदियों की सिर्फ नेगेटिव बातों का जिक्र है, ये बात दुरुस्त नहीं है। कुरान करीम में वाज़े तौर पे उनकी पॉजिटिव बातों का भी बहुत सारा जिक्र है। ठीक है, जाकल्ला, ये मज़मून बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इस दुनिया में जहाँ हम यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि यहाँ पर फिज़ुल्लाह साहब आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, जो हमारे व्यूअर कॉलर का सवाल आया था आरिफ़ुज़्ज़मान साहब का, कि तीसरी जंग अज़ीम के बारे में हज़रत इस्लाम ने पेशगोइयाँ की हैं, तो उस हवाले से हमें बता दें। जी, हम जब हज़रत मसीह सल्लम की कुतब का मुताला करते हैं तो आपके बाज़ इल्हामात और उनमें हमें इसकी तफसील मिलती है। मैं कुछ आपके सामने रख देता हूँ। मसलन हज़रत मसीह सल्लम को इल्हाम व ज़लज़लतुस्साअत क़ू अनफुसकुम, कि ये ज़लज़ले की घड़ी है, अपने नफ्सों को बचाओ। लका नूरी आयातिन व नहदिमु मा यामरून, कि हम आपको कुछ ऐसे निशानात दिखाएंगे और जो कुछ वो तामीर कर रहे हैं उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। यानी खुदा ताला ने हज़रत जी, इन्नी माल अफ़वाज आती का बग़्ततन, मैं फ़ौजों के साथ अचानक आऊँगा। पहाड़ गिरा और ज़लज़ला आया
کہ پہاڑ گرا اور زلزلہ آیا، یہ بھی زلزلوں کے بارے میں اُری کا زلزلہ تھا ساعت، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو الہام پہ فرمایا۔ پھر ایک الہام ہے لنگر اٹھا دو۔ اب لنگر اٹھانا کا مطلب جو کشتیاں چلتی ہیں، لنگر ہوتا ہے کیا ہے؟ لنگر یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز کسی وہ پورٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، اینکر جس کو جب کہتے ہیں، روانہ ہوتا ہے تو اس کا جو اینکر ہوتا ہے، ہاں جی، اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو لنگر اٹھا دو۔ کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں، کشتیاں کا مطلب ہے، یہ میں آگے بتاتا ہوں۔ اسی طرح حضور کا ایک الہام ہے زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار۔ تو یہ تمام جو آپ کے الہامات ہیں، یہ بہت بڑی یعنی کہ کسی تباہی کی طرح اشارہ، صرف زلزلہ تو ایک مخصوص جگہ پر آتا ہے، تمام دنیا میں زلزلہ نہیں آتا، ایک شہر میں، ایک دیہات میں۔ حضور کی ایک نظم ہے، اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، بات مزید واضح ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں ایک نشان ہے آنے والا آج سے کچھ دن کے بعد، جس سے گردش کھائیں گے دیہات و شہر و مرغزار، کہ دیہات بھی اسے محفوظ نہیں رہیں گے، شہر بھی اور گلستان بھی۔ آئے گا قہر خدا سے خلق پر ایک انقلاب، ایک برہنہ سے نہ ہوگا یہ کہ تاباندِ ازار، کہ حالت یہ ہوگی کہ ایک برہنہ شخص جو اس قدر وہ اچانک آئے گی مصیبت کہ وہ اپنی جو تہ بند ہے وہ بھی نہیں باندھ سکے گا، اس کو موقع نہیں ملے گا۔ یک بیک ایک زلزلہ سے سخت جنبش کھائیں گے، کیا بشر اور کیا شجر اور حجر اور کیا بہار۔ اب یہ زلزلے کی بات نہیں ہے کہ اس سے درخت بھی متاثر ہوں گے، پہاڑ بھی متاثر ہوں گے، سمندر بھی متاثر ہوں گے، انسان بھی متاثر ہوں گے۔ ایک جھپک میں یہ زمین ہو جائے گی زیر و زبر، نالیاں خون کی چلیں گی جیسے آب رودبار۔ پھر فرماتے ہوش اڑ جائیں گے انسان کے پرندوں کے حواس، بھولیں گے نغموں کو اپنے سب کبوتر اور ہزار۔ پھر فرمایا وہی حق کے ظاہری لفظوں میں ہے وہ زلزلہ، کہ لفظ وہی میں تو یہ زلزلہ آیا، یعنی کہ زلزلے کا لفظ ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہو کچھ اور ہی قسموں کی مار۔ تو حضور نے بھی یہاں پہ کہ لفظ تو زلزلہ آیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ کسی اور بڑی تباہی کی طرف اشارہ ہو۔ یہ جو پرندوں کا بھی ذکر ہے، یہ ویگیٹیشن جو ہوتی ہے، تو ظاہر ہے بمباری یا انسیڈنٹ سے وہ ساری متاثر، اور قرآن کریم میں بھی جنگوں زلزلے سے مراد جنگیں جنگ لی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب وہ تمہارے اوپر سے بھی دشمن آئے اور نیچے سے بھی آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ گلے تک آ گئے۔ تو یہ آگے ہے، اور آگے پہ فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ تو اب یہ جنگ ہے، جو جنگ کا ذکر ہو رہا ہے حنین کا، جس جنگ کا بھی، تو وہاں پہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، تو یہاں پہ بھی زلزلے سے مراد جنگیں، تو یہاں پہ بھی زلزلہ سے مراد جنگیں مراد ہیں۔ اور یہی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جب جنگ عظیم دوم ہے، وہاں پہ حضور کے ان الہامات کو اس مراد لیا، فرمایا وہ زلزلہ ساری دنیا پر، کبھی ساری دنیا پر زلزلہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح عام زلزلے اس طرح ٹکڑوں میں آتے ہیں، کسی ایک شہر میں، کسی لہٰذا یہ جنگ ہی مراد کی ٹکراتی ہیں، اور پھر شہروں کے ساتھ ساتھ دیہات کی صف لپیٹی جانا، یہ بھی مراد اس سے جنگیں ہی ہیں، زلزلے نہیں ہیں۔ اسی طرح حضور نے جو فرمایا کہ یہ جو عمارتیں ہیں تباہ ہو جائیں گی، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جنگ عظیم میں صرف جرمنی میں 70 سے 80% عمارتیں ناکارہ ہو گئی، وہ جنگ کے سلسلے میں ہوئی تھی، زلزلوں کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، اور جو باقی بچ گئی وہ بھی آج ہم آثار کے طور پر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وہ گھڑی مسافروں پہ سخت ہو گئی، راستہ بھول جائیں گے۔ زلزلے میں تو راستہ نہیں بھولتے، تو جنگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ راستے تمام کے تمام بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کا اثر کھیتوں میں بھی ہوگا، باغوں پر بھی ہوگا، یہ جنگوں میں ہوتا ہے، زلزلوں میں یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پرندے اپنی بولیاں بھول جائیں گے، کہ وہ مسلسل رات دن جو گولہ باری ہوتی ہے، تو وہ پرندے وہاں پہ ان کا رہنا محال ہو جاتا ہے۔ زلزلوں میں یہ بھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح لنگر اٹھا دو، جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، مراد یہ ہے کہ اس میں ہر قوم اپنے بیری بیڑوں کو تیاری کا حکم دے گی، جو کھڑے ہوں گے ان کو تیاری کا۔ اور آج ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے، کہ ابھی ریسنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں کہ بحری جہاز وہاں سے آ رہے ہیں، بحری بیڑا وہاں آ رہا ہے جنگوں کے لیے، تو یہ ہے کہ لنگر اٹھا دو۔ اسی طرح کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں، کہ بحری بیڑے جب چلتے ہیں، جنگی جہاز جو چلتے ہیں، تو وہ آپس میں جنگوں کے لیے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار، یہ اس سے پہلے نہیں ہوا، یعنی کہ جو جنگ عظیم اول اور دوم ہوئی ہے، یہ ایسی تباہی ہوئی ہے دنیا نے دیکھی، اور اب بھی بین یہ جو تمام پیش گوئیاں ہیں، آج بھی اگر انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا،
خدا تعالیٰ کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف رجوع نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کی طرف نہیں، تو یہ جو پیش گوئیاں یہ بتا رہی ہیں کہ آئندہ بھی ایسا انسان کے ساتھ دیکھیں ہو آپ سکتا جو ہے۔ بھی آخر میں ابھی آپ نے جو مذہب کو کوٹ کیا ہے، زار بھی ہوگا اس وقت بحالت زار، یہ صاف اشارہ ہے اس وقت روس کے جو زار فیملی کا، اور سرخیاں باقاعدہ بعد میں وہ اخباروں میں شائع ہوئیں جب یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے، یعنی خاص نشانہ ایک فیملی جو لمبے عرصے سے حکمرانی کر رہی ہے وہ بھی علامت وہاں میں پوری ہوئی۔ بالکل یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الہامات واضح بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی تباہی جو ہے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور آئندہ بھی اگر انسان اپنے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو یہ آئندہ بھی یہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے اسے۔ بالکل، بارہ جہاں پہ یہ باتیں، یہ نقشہ ہم پیش کرتے ہیں، ہم کسی خوشی کے ساتھ نہیں پیش کرتے کہ اس طرح سے ہے ویسے ہے، بلکہ جیسے شمشاد صاحب نے شروع میں کہا کہ بہت بڑی آفتیں ہیں جو تقدیر، خدا تعالیٰ کی تقدیر میں ہیں کہ ان کا نزول ہونا ہے، اور خاکسار کچھ عرصے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبریں جو آخری زمانے کے بارے میں آپ نے فرمائی ہیں، مثلا کتاب الفتن ہے جو مسلم احادیث کے مجموع میں ہر مسلمان، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، کس طرح سے واضح طور پر رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی پیشن گوئیاں اور کس رنگ میں وہ سب کچھ ہونا ہے، تو انسان واقعی خوف کھاتا ہے کہ پتہ نہیں آگے اور کیا کچھ آنا ہے۔ اور بہرحال خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی کا آنا، مسیح موعود علیہ السلام کا تشریف لانا ہمارے لیے، آپ نے جو یہ فرمایا کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار، بس یہی ایک حربہ ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح رنگ میں توفیق دے کہ آسمان میں بھی حضرت مسیح السلام کی جماعت میں شامل ہونے والے ہوں، وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، بلکہ دنیا میں سب جو بھی ہمارا یہ پیغام سن رہے ہیں۔ تو آج کل ہر قسم کے ذرائع مہیا ہیں، یہ ایک کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، دنیا میں وہ تمام آثار، وہ تمام علامتیں، وہ تمام نشانیاں اس حیرت انگیز طریق پر پوری ہوتی ہمیں دکھائی دی ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہیں۔ دیگر انبیاء نے آج کل کے دور کے نقشے کھینچے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھ لیں، یہود کے دیکھ لیں، اس سے پہلے مذاہب کے دیکھ لیں، اور سب سے واضح طریق سے جس طرح سے رسول کی نے وہ سب کچھ بیان کیا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس کس رنگ میں کون کون سی پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ تو جہاں بھی ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن ہمارا alislam.org پر ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے کتب کا، اور ہماری مختلف ویب سائٹس ہیں، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات چیت ہے آپ کرنا چاہتے ہیں، بے شک اس پروگرام کے ذریعے سے بھی یا دوسری طرح سے بھی ہم آپ کو، اگر آپ چاہیں کسی ہمارے عالم دین کے ساتھ آپ کا رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو مضمون جس مضمون پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں وہ یہود سے متعلق ہے، اور آج کل کے اس تناظر میں، حالات میں، خاص طور پر جب کہ یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، تو یہ بہرحال باتیں ضروری ہیں کہ ہم اس کی جو حقیقی تعلیم ہے وہ اپنے ناظرین کو بتائیں، تاکہ اسلام پر کسی رنگ میں بھی کوئی حملہ وہ نہ کرے، اور کو مسلمانوں کا اپنا کردار اور افعال اور جن دنیا داری میں وہ گرے ہیں اس کے ذمہ دار رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نہ ہی خدا تعالیٰ ہے، نہ اس کی کتاب ہے۔ تو اس مضمون میں اگلا جو پہلو ہے وہ میں شمشاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلام اور یا قرآن مجید میں جو خدا تعالیٰ نے تعلیمات ہمیں دی ہیں یہود اور دیگر بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاشرت سے متعلق ہیں، یعنی جو آپس میں تعلقات ہیں اور رہن سہن ہے، تو وہ اس کے بارے میں آپ اگر ہمیں بتا سکیں تو۔ جی دیکھیں، جہاں تک عام رہن سہن کا تعلق ہے اس میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، اور خاص طور پہ اہل کتاب جن میں عیسائی اور یہودی شامل ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ بالکل منع نہیں فرماتا، ان کے ساتھ مل جل کے رہنے میں، بلکہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ مل جل کے رہو ان میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس رسول کے مشابہ بنایا ہے، اسی طرح کا یہ رسول بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف کون تھے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت عطا کی. گو کہ درجے میں ہم مانتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کہیں بڑھ کے ہے، آپ پوری دنیا کے لیے ہیں، وہ ایک مخصوص قوم کے لیے تھے، لیکن نبی ہونے کے لحاظ سے اس قوم کے ساتھ مشابہت ہے، تو ہم اس قوم کے خلاف حسن سلوک کے لحاظ سے نہیں ہو سکتے. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اس قوم کے تمام انبیاء کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت یوسف ہوں، یونس ہوں، زکریہ ہوں، یحییٰ ہوں، سب کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے. جہاں تک عام معاشرت کا تعلق ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر اس کی اجازت دی ہے، بلکہ فرمایا کہ الیوم احل لکم من الطیبات، تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، طیبات ہیں، ان کو حلال قرار دیا گیا ہے. اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ طعام الذین و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لہم، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. جب ان کے کھانے پینے کو حلال قرار دیا، نہ صرف حلال قرار دیا بلکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں تو آپ تو یہودیوں کی دعوتیں قبول فرمایا کرتے تھے. متعدد ایسی روایات آتی ہیں جس میں بعض کسی یہودی نے دعوت کی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں تشریف لے گئے، بلکہ ایک دعوت جس میں آپ کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی ایک یہودی عورت نے ہی دعوت میں بلایا ہوا. اب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قرآن کریم کی تعلیم پر اس قدر عمل تھا کہ آپ ان کی دعوتوں کو بھی قبول فرماتے تھے. اور اسی طرح صرف کھانے پینے کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ ان عورتوں سے بھی آپ شادی بھی کر سکتے ہیں جو مومن ہیں، اور جو اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں ان سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، لیکن یعنی شادی کی نیت سے آپ بالکل ان کے ساتھ شادی کریں، ان کے ساتھ نکاح وغیرہ. ہاں انتظامی طور پہ کون کس سے کرے گا یہ ایک الگ چیز ہے، شرعی طور پہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ان کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے. لیکن فلایا ولا متخذی اخدان، پوشیدہ دوستی جو ان کے اندر رواج ہے وہ نہیں کرنا. کریں جو بالکل طیب طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ ان کے ساتھ رہن سہن کر سکتے ہیں، ان سے کھا پی سکتے ہیں، اپنا کھانا ان کو پیش کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، شادی بیاہ کر سکتے ہیں. تو یہی تو معاشرت ہوتی ہے. جہاں تک دوستی کا تعلق ہے وہاں بھی دوستی کرنے سے بھی منع نہیں کیا. اب بعض کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ منع کیا گیا یہود کے ساتھ دوستی، نہیں، تمام یہود کے ساتھ نہیں ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 اور 10 پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دوستی سے اگر منع کیا تو کن سے منع کیا ہے، وہ مخصوص وجوہات ہیں. اس میں اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ جو لوگ تمہارے ساتھ دینی معاملے میں جنگ نہیں کرتے ان سے اللہ منع نہیں کرتا. ولم یخرجوکم من دیارکم، یعنی وہ تم سے جنگ بھی نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے بھی انہوں نے نہیں نکالا. ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ تم نیک سلوک کرو اور ان کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آؤ، اس سے اللہ تمہیں بالکل منع نہیں کرتا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو ایسا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہاں منع کس سے کرتا ہے یہ وضاحت فرما دی اگلی آیت میں. فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، منع تمہیں اللہ ان لوگوں سے کرتا ہے ان میں سے کہ جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنہوں نے جنگ کی ہے، وہ جنگ کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں تمہارے اوپر. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے انہوں نے. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور جو لوگ تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں ان کی وہ مدد کرتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے کہ ان سے ان تولہم، ان سے تم دوستی کرو گے، اس چیز سے اللہ منع کرتا ہے. یہ بالکل واضح تعلیم ہے کہ جو تمہارے اوپر حملے نہیں کرتے، تمہارے اوپر جنگ مسلط نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان سے حسن سلوک کرو، نیک کرو، اللہ منع نہیں کرتا. ہاں جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تمہارے اوپر حملے کرتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں یا نکالنے میں تم ان کی حمایت کرتے ہیں، ان سے دوستی سے اللہ منع کرتا ہے. تو یہ آج کی دنیا کیا کر رہی ہے؟ اب دیکھیں دنیا کا اب اعتراض کیا کر رہے ہیں جو یہود سے دوستی سے منع کیا. اللہ واضح کر رہا ہے کہ کن یہودیوں سے دوستی منع ہے اور کن سے منع نہیں ہے. جو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں ان سے مل جل کے رہو، ان سے شادی بیاہ بھی کرو، ان کے ساتھ کھاؤ ملو، کوئی منع نہیں ہے. ہاں جو حملے کرتے ہیں دینی معاملے میں، تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں اور اس میں مدد کرتے ہیں، ان سے روکتا ہے. تو اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ آج ٹرمپ صاحب
یورپ سے کیوں ناراض ہیں, دوسرے ملکوں سے کیوں ناراض ہیں کہ جی آپ نے حملہ کرنے میں ہمارا ساتھ نہیں دیا. اچھا یہ اگر کریں کہ تمہیں ظلم کرنے میں تمہارا ساتھ نہیں دیا, تم ان سے ناراض ہو, وہ تمہارے لیے جائز ہے. خدا عدل اور انصاف فرما رہا ہے کہ بھی جو تمہارے اوپر حملہ کریں تم ان سے دوستی نہ کرو. تو یہ وہی چیز ہے جو خدا فرما رہا ہے. فرق کیا ہے, تم ظلم کے اندر اپنی مدد چاہتے ہو کہ ہمارے ظلم میں دوسرے ساتھ دیں, اور خدا فرما رہا ہے کہ ظالم کا ساتھ نہیں, تمہارے اوپر جو تم ڈیفینس کرو اپنا, اور جو تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے اس سے دوستی نہ کرو. اب دیکھیں یہ کتنی واضح تعلیم ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے ہم ظلم میں میرا ساتھ نہیں دیا, وہ جائز ہے, اس کا غصہ جائز ہے. خدا کی ناراضگی جائز نہیں کہ ایسے بندے سے دوستی نہ کرو جو تمہارے اوپر حملے کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کی تعلیم تو بالکل واضح تعلیم ہے. اللہ واضح فرما رہا ہے کہ جو تمہارے اوپر حملہ نہ کرے, شرارتیں نہیں کرتے, وہ امن کے ساتھ استحکام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ملو, کھاؤ پیو, اٹھے بیٹھو, شادی کرو, کوئی منع نہیں ہے. تو یہ اسلام کو صرف بدنام کیا جا رہا ہے, ورنہ اسلام سے بڑھ کے پاکیزہ اور عدل اور انصاف پر مبنی تعلیم دوسری قوموں کے لیے بھی کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. بالکل. بلکہ شمشاد صاحب جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ تو معترف ہیں کہ مسلمان تو ہمیشہ بنی اسرائیل سے ہمیشہ احسان کا معاملہ کرتے آئے ہیں. اب آنسوں کی مثالیں آپ نے کچھ دی ہیں. بعد میں جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہود کو یہ رومیوں نے نکال دیا تھا باہر, اور اس کے بعد لمبا عرصہ انہوں نے فلسطین میں واپس داخل نہیں ہونے دیا. بعد میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں وہ آپ تب آئے, معاہدہ ہوا, اس معاہدے میں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ یہود کو نہیں آنے دینا. تو آپ نے اس شرط کو قبول نہیں فرمایا, آپ نے کہا نہیں یہود آ سکیں گے فلسطین کے اندر. تو آپ نے دروازہ کھولا اس وقت یہودیوں کے لیے فلسطین میں آنے کے لیے. پھر بعد میں مسلمانوں کی جہاں بھی حکمرانی تھی تو عملی تصویر تو اصل میں بالکل دوسری اس کے برعکس ہے. مسلمانوں کو کبھی یہود کے ساتھ کوئی مسئلہ اس رنگ میں نہیں رہا بحیثیت قوم اکٹھے رہنے کا, اور یہ فلسطین کے حوالے سے بھی. تو صرف اتنی تاریخ نہیں ہے کہ یہ اگر تاریخ یہود کی شروع سے پڑھ کے دیکھیں تو جتنا امن اور استحکام ان کو فلسطین کے اندر بھی مسلمان حکومتوں کے اندر ملا ہے, غیر مسلم حکومتوں کے اندر ان کو وہ حقوق یہود کو نہیں ملے. بالکل. یعنی اس وقت یہود کو نکالا گیا تھا, پھر واپس آ گئے, لیکن اس کے بعد جب عیسائیوں نے حملہ کر کے دوبارہ فلسطین پہ قبضہ کیا, اس وقت یہودیوں کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے بعد بھی اگر دیکھیں تو دوبارہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کیا ہے, بالکل اس وقت دوبارہ پھر ان کو حقوق دیے گئے, لیکن انہوں نے پھر وہی حرکتیں کی. اب اس کے اندر بھی دیکھیں ہم تمام یہودیوں کو پھر بھی برا نہیں کرتے, اور بہت سارے یہودی اس وقت بھی ایسے ہیں جو خود ان تنظیموں سے تنگ ہیں. تو عملاً صورتحال یہ ہے کہ یہودی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. یہودیوں میں سے ایک گروپ ہے اس طرح کا جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, اور وہ دنیا کے امن اور استحکام کے خلاف ایک خطرہ بنا ہوا ہے. ان چیزوں کے خلاف ہیں. ادروائز جو عدل سے, انصاف سے اور امن کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ تو اسلام واضح تعلیم ہے اسلام کی کہ ان کے ساتھ پیار محبت سے امن سے رہو. اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا. ہاں اسلام کہتا ہے جب تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے, تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے, تو اس کی پھر مخصوص شرائط کے ساتھ اپنا ڈیفینس کرنا, اس کی اجازت پھر دیتا ہے. اس کی تو آج ہر دنیا کا ہر مہذب ملک اجازت دیتا ہے. جی بالکل اسی طرح سے ہے. تو ناظرین کرام, ہم اپنے پروگرام کے آہستہ سے اپنے اختتام پر آ رہے ہیں. تو آخر میں خاکسار آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم نے ابھی سنا کہ کس طرح سے آپ اور کسی قوم کے ساتھ کوئی تمیز کیے بغیر سب کے لیے ایک رحمت بن کر آئے تھے. آپ کی تعلیمات میں بھی رحمت ہی تھی سب کے لیے اور ہے. اور اسی طرح جو ایک سچا اور حقیقی مسلمان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہی زندہ رکھے گا. اور ہمارے لیے آج کل کے دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود ہے, جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ
بلکہ یہاں تک آپ کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ گویا آپ میں اور رسول کے وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ اس دور میں پھر سے اخلاق محمدیہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کا یہی دعویٰ رہا ہے ہمیشہ کہ آپ نے ہر قسم کا جو فیض ہے، ہر قسم کی جو بھی فضیلت آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دور میں عطا ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ تو آپ کی زندگی میں بھی ایک یہود سے متعلق ایک شخص کا ایک واقعہ ہے، ایک یہودی تھا جو آپ پر ایمان لے آیا اور احمدی ہو گیا، تو وہ حضرت مسیح السلام کی اس نے بیعت کی۔ تو ایک دوسرے ایک ہم مجلس دوست تھے جنہیں اس کا پتہ نہیں تھا اس شخص کے بارے میں، تو انہوں نے حضرت پوچھا اس وقت کہ یہ کون ہے، تو حضرت مسیح السلام نے اس وقت یہ جواب دیا، یعنی انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ یہودی ہیں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یعنی اس کے بارے میں پوچھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا یہودی ہیں، تو مطلب کہنا کہ یہ لفظ یہودی میں بھی بعض اوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک رنگ سا، ایک منفی رنگ سا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہودی لفظ کہنے میں اس وقت بہرحال یہ چیز محسوس ہونی تھی کہ کس طرح سے اس کے جذبات انگیخت ہو سکتے ہیں کہ مجھے یہودی کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی جو بدعمالیاں ہیں بس انہی کا ذکر ہوتا ہے، جو اچھائیاں ہیں اور جو اس قوم سے متعلق خدا تعالیٰ نے تعریف کی ہیں وہ بہرحال ایک قسم کے بیک گراؤنڈ میں آ گئی ہیں۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل صاحبان میں سے ہیں، تو کس باریکی کے ساتھ حضرت مسیح السلام نے یہاں پر بھی ہمیں دکھایا کہ ہم دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت اور جو نوید ہے حضرت مسیح السلام کے ذریعے سے اس کو سننے کی اور آپ کے دعوے کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ یہاں پہ اس طرح سے آگے چلے گا۔ خاکسار ہمارے علماء ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس طرح سے ناظرین اس موضوع سے متعلق یا اگر کوئی اور بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ سمجھیں کہ اس کا جواب آپ کو ضروری چاہیے تو ہمارے ساتھ آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے۔ تو اگلے ہفتے تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔